بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایک آپ کو حکایت سنانے لگے ہیں جو بہت پرانی ہے۔ کسی جگہ پر ایک بادشاہ تھا، اس نے شیشے کے نقلی اور کچھ اصلی ہیرے ایک تھیلی میں مکس کر کے ڈال لیے اور اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص جو ان کو الگ الگ کر سکے، یعنی اصلی ہیروں کو اور نقلی ہیروں کو علیحدہ کر سکے، تو وہ انعام کا حقدار پائے گا، یعنی ہم ان کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو اعلان سننے کے بعد بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے ہیروں کو اصلی اور نقلی کی پہچان کرنا شروع کر دی۔ جب کوئی ناکام ہوتا تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ شرط یہی تھی کہ جو اس کی پہچان نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو اصلی نقلی کی پہچان کرنے والے آتے رہے اور سر کٹتے رہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک اندھا فقیر آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اصلی اور نقلی ہیرے الگ کر کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے ایک اندھا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس نے اصرار کیا کہ مجھے بھی شوق ہے سر قلم کروانے کا، اگر مجھے دیا جائے تو میں اس کی پہچان کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کی خواہش کے مطابق وہ تھیلی اس کو دے دی۔ وہ باہر چلا گیا، ایک جگہ پر اس نے سارے ہیرے نکال کر رکھ لیے۔ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا، ایک ہاتھ میں اس کے اصلی ہیرے تھے، دوسرے ہاتھ میں نقلی ہیرے تھے۔ جب اس کو دکھائے گئے تو جوہری نے بتایا کہ واقعی یہ اندھا جیت گیا، اصلی ہیرے اس نے الگ کر دیے اور نقلی ہیرے اس نے الگ کر دیے۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے ممکن بنایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو دھوپ میں رکھ دیا تھا، جو ہیرے گرم ہو گئے وہ شیشے کے تھے، نقلی تھے، وہ گرم ہو گئے، میں نے ان کو علیحدہ کر لیا، اور جو اصلی ہیرے تھے وہ ٹھنڈے رہے، میں نے ان کو علیحدہ کر لیا۔ تو اسی طرح یہ اصلی اور نقلی انسان کی بھی پہچان ہوتی ہے، اچھے اور برے۔ اصلی اور نقلی انسان کی بھی یہی پہچان ہے۔ جو اچھا انسان ہوگا، ہیرا ہوگا، وہ کبھی دنیا کی گرمی، دنیا کی تپش برداشت کرنے کے بعد گرم نہیں ہوگا، ٹھنڈا رہے گا۔ اور جو نقلی ہوتا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے اور لڑتا جھگڑتا ہے، اور وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ جس طرح اشفاق احمد صاحب نے بتایا ہے کہ اچھی چائے کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ گرم پانی میں ڈالی جاتی ہے۔ تو گرم پانی میں جب کوئی چیز جاتی ہے تو اس وقت اس کی اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح ٹاس رائے ایک بہت مشہور ہستی تھی جس کا پورا رشیا فین تھا۔ ایک دفعہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو سامنے سے ایک بندہ اسے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے والے نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں نکالنا شروع کر دی، سب کچھ اسے کہتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام ٹاس رائے ہے اور میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو اس کا نام سننے کے بعد اس نے کہا میں تو اس کا فین ہوں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ٹاس رائے بولا کہ جس وقت آپ اپنی پہچان کروا رہے تھے تو میں آپ کو کیا بتاتا، جب آپ نے اپنی پہچان کروا دی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میں اب اپنا تعارف کروا دوں۔ تو آپ کی پہچان کے بعد ہی میں نے اپنا تعارف کروایا۔ تو اس کو احساس ہوا کہ جو بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی تلخیوں پر جلدی الجھ جاتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہ اصلی ہیرا کبھی نہیں بن سکتا، وہ نقلی ہیرا ہے۔ اور جو گرمی، سختی، دنیا کی یہ تپش برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ اصلی ہیرا بنتا ہے، اور وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھ لیں گھروں میں چلانے والے، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، 9 سس 2 عورتیں ہیں جن کو رہنا بھی لازمی پڑتا ہے، ایک گھر کی ایک چھت کے نیچے ان کا رہنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ برداشت کر جائیں، اگر وہ اپنا آپ سنبھال جائیں، وہ گرمی، سردی، وہ لفظوں کی تپش برداشت کر جائیں، تو وہ گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اگر وہ برداشت نہ کریں تو وہی گھر دوزخ سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے نوجوان عورتیں اور مرد ہیں جو اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے اور عدم برداشت کا شکار ہو کر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔
इस वक्त मुझे रोना आता है उन लोगों पे जो अदालतों में एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। कल तो वो एक दूसरे के जीवन साथी थे, आज वो मुकाबले में खड़े हैं। बहुत से ऐसे घर हैं सिर्फ़ अदम बर्दाश्त की वजह से। ये सोचें, जिन वालिदैन ने आपको पाला बड़ा किया, आपकी शादी कर दी, अगले घर भेज दिया, और वहाँ जाकर आप अदम बर्दाश्त की वजह से सब कुछ उजाड़ के घर आ जाएं, तो ये क्या इंसानियत है? या ये क्या आप हीरा बन के आए हैं? आप मिट्टी से भी बुरे हो गए। तो अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। आप अपने घर वालों की इज़्ज़त करें, कदर करें, उनकी सख्तियों को बर्दाश्त करें, हीरा बन के दिखाएँ। यही एक इंसानियत है और यही अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत भी है। अगर आप अशरफुल मखलूक़ात कहलाना पसंद करते हैं तो फिर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। जो लोग छोटी छोटी बातों पे उलझ पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों से लड़ पड़ते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग आज कामयाब हैं, ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल के देखें, उनमें बर्दाश्त है। मैं ये कहना पसंद करूँगा कि आप नवाज़ शरीफ को देखें, उसको कितनी गालियाँ पड़ती हैं, कितने लोग उसको बुरा भला कहने वाले हैं, और कुछ उनके फ़ैन भी हैं। इसी तरह ज़रदारी साहब के भी कुछ फ़ैन भी हैं और कुछ उनको बुरा भला कहने वाली में, उनमें बर्दाश्त है ना, तो वो कहाँ पहुँच गए, जिस तरीके से भी पहुँचे। ये ही एक छोटी सी मिसाल है। मिसाल शायद ये इस काबिल नहीं थी कि इस वीडियो में डाली जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि बर्दाश्त से आप क्या कुछ जीत सकते हैं और अदम बर्दाश्त से आप क्या कुछ गवा सकते हैं। तो बर्दाश्त कीजिए और बर्दाश्त करने वालों में बने। वस्सलाम।